وسلموا على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز حاضرین، آج ہم اور آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے اس منظر کا مشاہدہ کر رہے ہیں جس منظر کو دیکھنے کے لیے کئی میل دور جا کر الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور عربک یونیورسٹی جو یہاں سے کئی میل دور ہے وہاں کا سفر طے کرنا پڑتا ہے، اور آج ہم اسی منظر کو اپنے گھر پہ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان عظیم ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں وہ دن نصیب کیا کہ جس دن اپنی گود کا پلا ہوا بچہ اور اپنی تربیت میں رہا ہوا بچہ تاج مصباحیت لے کر اپنے وطن معلوم کو واپس آ گیا۔ یہ ہمارے لیے بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ گاؤں محلے والوں کے لیے بھی یہ سعادت مندی ہے، اور خاص طور سے ان کے والدین کے لیے، ان کے دوست و احباب کے لیے، ان کے رشتہ دار کے لیے یہ سب سے بڑی مسرت کی بات ہے۔ انسان خوشیاں تو بہت مناتا ہے، مسرت کی لہریں دوڑ اٹھتی ہیں جب انسان کوئی کامیابی کا زینہ طے کرتا ہے اور کامیابی کی منزلیں لیتا ہے۔ مگر ایک عالم دین اس کی کامیابی کیا ہے؟ اس کی کامیابی یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیغام ہم تک پہنچایا، اس پیغام کو اپنے سینے میں رکھ لیں اور عوام اہل سنت تک اس پیغام کو پہنچائیں، اور جو بھٹکے ہوئے انسان ہیں اس انسان کو صحیح راستہ دیں۔ یہ سب سے بڑی خوشی اس وقت انسان کو ہوتی ہے۔ معزز حاضرین، آج ہم اور آپ ایسی پاکیزہ اور بابرکت محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں رحمت و نور کی بارشیں ہو رہی ہیں۔ میں نے جس آیت کریمہ کو اپنا عنوان بنایا ہے اس کے متعلق میں کچھ باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں۔ اس سے قبل آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ درود پاک پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کاسا بدست نانے کرم جا بجا نہ مان، کاسا بدست نانے کرم جا بجا نہ مانگ، قاسم ہے جب حضور تو ان کے سوا نہ مانگ، قاسم ہے جب حضور تو ان کے سوا نہ مانگ، اور وہ دستگیر ہو کے تیری باہ تھام لے، وہ دستگیر ہو کے تیری باہ تھام لے، راہ جنوں میں لفظ سے پاکا بہانہ مانگ، راہ جنوں میں لفظ سے پاکا بہانہ مانگ، اور جس پر نبی کی آل مطہر کرے جلوس، احمد رضا کے در سے کبھی ایسا شانہ مانگ، جس پر نبی کی آل مطہر کرے جلوس، احمد رضا کے در سے کبھی ایسا شانہ مانگ۔ معزز حاضرین، الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور
وہ ایک دینی قلعہ ہے کہ جس دینی قلعہ میں پڑھنے والا طالب علم جب پہنچتا ہے اور اس کی در و دیوار سے اپنی آنکھوں کو مس کرتا ہے، اپنے ہاتھوں کو مس کرتا ہے، تو حضور اعلی حضرت کا فیضان اس کے نس نس میں بھر جایا کرتا ہے، کیونکہ اس کی بنیاد اخلاص پر رکھی گئی۔ حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان نے اس ادارے کی بنیاد خلوص پر رکھی، اور ظاہر سی بات ہے جہاں اخلاص ہو، جہاں للہیت ہو، جہاں خون جگر سے سچائی ہو، اور جہاں محبتوں کے فوارے ہو، یقیناً وہ عمارت کبھی مسمار نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ عمارت جب تک قائم رہتی ہے بزرگان دین کا فیضان برسایا کرتی ہے، اور اسی عمارت سے محبتوں کے سوتے پھوٹے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمریا کا یہ علاقہ جیسا کہ ابھی بتایا گیا کہ یہاں اہل علم کا طبقہ بہت کم ہے، اور جو ہے بھی جس کو ذی علم لوگ مانتے ہیں، حالانکہ وہ ذی علم نہیں ہے، لیکن جس کو ذی علم مانتے ہیں وہ اہل سنت والجماعت سے تعلق نہیں رکھتے۔ ظاہر سی بات ہے کہ طرح طرح کے فتنے اٹھ رہے ہیں۔ آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے کے فتنے کھڑے ہو رہے ہیں۔ ابھی کچھ سال پہلے کی بات ہے، طلاق ثلاثہ پر بحث ہوئی اور طلاق ثلاثہ کا فتنہ کھڑا ہوا، اور 3 طلاق کے مسئلے کو لے کر سپریم کورٹ تک بات پہنچ گئی، مگر اس کا سد باب کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ اس کے سد باب کے لیے کوئی جاہل نہیں کھڑا ہو سکتا، کوئی ناسمجھ انسان کھڑا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے سد باب کے لیے وہی کھڑا ہوتا ہے جو قرآن کا علم رکھتا ہے، حدیث کا علم رکھتا ہے، تفسیر کا علم رکھتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آج ابھی جلد ہی میں وسیم ملعون نے ایسی بات کہی کہ 26 آیات جہاد جو قرآن میں ہے اسے حذف کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ روبرو دیکھیے، 26 آیات جہاد کے لیے اس نے دعویٰ دائر کیا، یہ جو 26 آیات جہاد ہے اسے قرآن سے ختم کر دیا جائے۔ میں کہتا ہوں کہ ان 26 آیات جہاد کا مفہوم کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کی تشریح کیا ہے، یہ کون آپ کو بتائے؟ کیا بات۔ لوگ تو ظاہری طور پر، وسیم ملعون جیسا انسان ظاہری طور پر دیکھا کہ یہ آیت کریمہ فتنہ پھیلا رہی ہے، معاذ اللہ، مگر جب گہرائی کی طرف جائیے اور اس کی گہرائی کا مطالعہ کیجیے تو پتہ چلتا ہے یہی وجہ ہے کہ لوگ بہت سے پڑھنے والے دنیا میں آتے گئے، پڑھتے گئے، کوئی سائنس کی کتاب پڑھ رہا ہے، کوئی بایولوجی پڑھ رہا ہے، کوئی دیگر تمام عنوان کی کتابیں پڑھ رہا ہے، مگر قربان جائیے ہندوستان سے دور جب مشرقی ممالک میں آپ چلے جائیے، مغربی ممالک میں چلے جائیے تو پتہ چلتا ہے کہ جو جتنا قرآن کے قریب ہوتا جا رہا ہے اسلام کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے، جو قرآن کا مطالعہ کر رہا ہے وہ اسلام کو سینے سے لگاتا چلا جا رہا ہے، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ بلند ہوتا چلا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ سمریا کی سرزمین پر گوا خرد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کرم سے حضور حافظ ملت کے در سے فیضان اعلیٰ حضرت لے کر، غوث اعظم کی عنایت لے کر، غریب نواز کی حمایت لے کر سمریا کی سرزمین پر اللہ کے کرم نے مولانا عقیل کو بھیجا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کے کرم نے،
اور جب کبھی اس طریقے کے فتنے کھڑے ہوں گے، کوئی قرآن کی آیت پر انگلی اٹھانے کی کوشش کرے گا، مذہب اسلام پر کوئی آنچ لگانے کی کوشش کرے گا، اور کوئی ہمارے معمولات پر ہوا دینے کی کوشش کرے گا، تو جہاں علماء سمریا کھڑے ہوں گے وہیں مولانا عقیل فیضان اعلیٰ حضرت سے دلیلوں کے ساتھ سل کے علماء سمریا میں کھڑے ہو کر دشمنوں کا جواب سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ آج ہم چند تھے، اس میں ایک اضافہ اور ہو گیا، اور اللہ کا کرم ہوگا تو انشاءاللہ الرحمن یہ علاقہ علماء سے خالی نہیں ہوگا. کل تک تو جیسا کہ پتہ چل رہا تھا کہ کل تک یہاں علماء اہل سنت کی آمد و رفت بہت کم ہوا کرتی تھی، مگر اللہ کا کرم دیکھیے، جس پر اللہ کا کرم ہو جاتا ہے، جس علاقے پر کرم ہوتا ہے، وہاں فیضان کی بارش کیسے کیسے ہوتی ہے. کوئی بریلی شریف سے آ رہا ہے، فیضان کی برسات برسا رہا ہے، کوئی مبارک پور سے آ رہا ہے، فیضان کی برسات برسا رہا ہے. اللہ کے کرم نے اس بات کو بتا دیا ہے کہ کل تک علماء سمریا کم تعداد میں تھے، مگر دھیرے دھیرے علماء کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے اور فیضان اعلیٰ حضرت عام ہوتا چلا جا رہا ہے. سبحان اللہ سبحان کیا اللہ. بات ہے مفتی صاحب، واہ واہ واہ. سب حق ہے. بہت خوب بہت خوب. تو یہ تو اللہ کا کرم ہے. اور مذہب اسلام جو مسلک اعلیٰ حضرت، ہم اور آپ جسے مسلک اعلیٰ حضرت کے نام سے جانتے پہچانتے ہیں، میں تو یہ نہیں کہتا کہ اشرفیہ سے پڑھا ہوا ہر عالم کو میں یہی کہتا ہوں، بلکہ وہاں بھی اس بات کی تاکید کی جاتی ہے اور سند اسی بنیاد پر ملتی ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہیں. کیا بات، مسلک اعلیٰ حضرت ہی مسلک حق ہے. کیا بات. اس بات کو اپنے ذہن میں نوٹ کر لیں، دل کے تختی پر نوٹ کر لیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت ہی مسلک حق ہے. بے شک، واہ واہ واہ. اور کچھ تو مصباحیت کے نام پر کچھ تو ہٹے ہوئے نظر آتے ہیں، مگر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی راہ پر چلائے جس راہ پر حضور حافظ ملت چلے، سبحان اللہ جس سبحان راہ اللہ پر غریب نواز چلے، سبحان اللہ. جس راہ پر اعلیٰ حضرت چلے ہیں، جس راہ پر حضور مفتی اعظم ہند چلے، سبحان اللہ. ہمیں اسی راہ پر چلنا، ورنہ لوگوں کی کمی نہیں ہے. کچھ تو زیادہ تر ذہنی دلائل کی بنیاد پر ہر چیز کو لوگ قرآن اور حدیث میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر کچھ لوگ عقلی گھوڑا دوڑاتے ہیں اور عقلی گھوڑا دوڑانے کی بنیاد پر راہ حق سے بھٹک جاتے ہیں. اب میں بتاؤں، ایک مثال میں بتاتا ہوں کہ آدمی وضو بناتا ہے اور وضو ٹوٹتا کیسے ہے. مثال کے طور پر استنجا کیا، وضو ٹوٹ گیا. تو استنجا کرنے سے وضو ٹوٹتا ہے، مگر وضو میں حکم کیا ہے؟ اعضائے اربع کو دھونا. استنجا کیا تو اس محل کو، اس جگہ کو دھونا کافی ہو جاتا، مگر آدمی چہرہ دھوتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے، پیر دھوتا ہے، سر کا مسا کرتا ہے. تو عقل کیا چاہتی ہے کہ اس جگہ کو دھو لیا جائے تو آدمی صاف ستھرا اور طہارت والا بن جائے، مگر نہیں، شریعت کا حکم ہے، امر تعبدی ہے کہ ان چاروں اعضاء کو دھوئے. کیا بات، واہ 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 واہ. عقل چاہتی ہے اس جگہ کو دھوئے، مگر شریعت کہتی ہے کہ ان چاروں اعضاء کو دھو تب باوضو کہے جاؤ. بے شک. تو ہر جگہ عقلی گھوڑا نہیں دوڑایا جاتا، کہیں شریعت کا حکم ہوتا ہے، کہیں امر تعبدی ہوتی ہے. اسی امر تعبدی کی بنیاد پر، شریعت کے حکم کی بنیاد پر عقل کا جہاں دخل نہیں ہوتا ہے وہاں شریعت کام کرتی ہے، وہاں ہمارے لیے شریعت کا حکم کام کیا کرتا ہے. حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. تو ہمیں چاہیے کہ جو دین کا صحیح راستہ ہے، جو مسلک کا صحیح طریقہ ہے، ہم اس طریقے کو عام کریں اور اسی طریقے پر خود بھی قائم رہیں اور دوسروں کو قائم رہنے کی تلقین بھی کریں. اس کو محبت
رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر کی محبت اور ان کی چاہت کو دل میں بسائے رکھیں. اور وہ کیسی چاہت ہونی چاہیے میں آپ کو بتاؤں. اسلام میں جو پہلی جنگ لڑی گئی، اسلام میں پہلی جنگ کون سی لڑی گئی ہے؟ جس سے جنگ بدر کہتے ہیں. بدر کے میدان میں پہلی جنگ لڑی گئی. اس جنگ کا نقشہ کیا ہے؟ مسلمان کم تعداد میں تھے، کفار زیادہ تعداد میں تھے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرمائی، کامیابی سے ہمکنار فرمایا. مگر جب جنگ ختم ہوئی تو اس جنگ کے ختم ہونے کے بعد جب صحابی رسول لاشوں کو اکٹھا کر رہے تھے، کچھ صحابہ کرام شہید ہوئے اور شہادت کا جام پینے کے بعد صحابی رسول لاشوں کو اکٹھا کر رہے تھے. مدینہ طیبہ میں خبر پہنچی کہ جنگ ختم ہو چکی ہے، کچھ صحابی رسول شہادت کا جام پی چکے ہیں، کچھ کافر مارے گئے ہیں، کچھ قیدی بنائے گئے ہیں، کچھ قتل کیے گئے ہیں. ایک خاتون دوڑتی ہوئی مدینہ طیبہ سے آتی ہے، دوڑتی ہوئی چلی آ رہی ہے. راستے میں آنے والے نے کسی نے بتایا، اے خاتون تمہیں پتا ہے تیرا بیٹا شہید ہو گیا، اس جنگ میں تیرا بیٹا شہید ہو گیا. ماں نے جیسے بیٹے کی شہادت کی خبر سنی، ماں کی آنکھوں سے غم کے آنسو ٹپکنے نہیں لگے، بلکہ ماں نے رب کی بارگاہ میں شکریہ پیش کیا. پروردگار عالم تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرے بیٹے کی زندگی کامیاب ہو گئی، میرے بیٹے کی زندگی کام آ گئی. ناموس مصطفیٰ پر مر مٹنے کا جو جذبہ تھا وہ جذبہ آج کام آ گیا. ناموس مصطفیٰ پر جو جان نچھاور کرنے کا حوصلہ تھا وہ حوصلہ آج کام آ گیا. رب کی بارگاہ میں شکرانہ ادا کر رہی ہے. پھر خاتون آگے جاتی ہے، آنے والے نے پھر خبر دیا، اے خاتون تمہیں پتا ہے تیرا بھائی شہید ہو گیا. اللہ اکبر. بھائی کی شہادت سن رہی ہے مگر عورت کی آنکھ سے آنسو کے قطرے نہیں ٹپک رہے ہیں، بلکہ رب کی بارگاہ میں ہاتھ کو اٹھا کر رب کی بارگاہ میں شکریہ ادا کر رہی ہے. مولا میرے بھائی کی شہادت کو تو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. میرے بیٹے، میرے بھائی کی زندگی کامیاب ہو گئی، میرے بھائی کی زندگی آج کام آ گئی ہے. پیارے مصطفیٰ کے نام پر مر مٹنے کا جو حوصلہ تھا وہ حوصلہ آج کام ہو گئی، کام آ گیا ہے. حضرات گرامی، وہ موت کی خبر سنتی چلی جا رہی ہے، جاتی ہے بدر کے میدان میں. پیارے مصطفیٰ موجود ہے، نبی کی بارگاہ میں پہنچتی ہے. یا رسول اللہ میں ان لاشوں کو دیکھنا چاہتی ہوں جو صحابی رسول آپ کے نام پر، مذہب اسلام کے نام پر اپنی جان کو جنہوں نے قربان کیا ہے، اس میں میرا بیٹا بھی موجود ہے، اس میں میرا بھائی بھی موجود ہے. پیارے مصطفیٰ آواز دیتے ہیں، اے صحابی رسول دیکھو یہ خاتون کون ہے. اپنے بیٹے کی لاش کو دیکھنا چاہ رہی ہے، اپنے بھائی کی لاش کو دیکھنا چاہ رہی ہے. خاتون دوڑتی ہوئی اس لاش کے پاس پہنچتی ہے. چادر ڈھکی ہوئی تھی، خاتون نے چادر کے اندر اپنے ہاتھ کو ڈالا اور ڈال کر ان کے پیٹھ پر ہاتھ پھیر رہی ہے، کبھی پیٹ کی طرف ہاتھ پھیر رہی ہے. بیٹے کی لاش کے پاس جاتی ہے، چادر میں ہاتھ ڈال رہی ہے، پیٹھ کی طرف اپنے ہاتھ کو پھیر رہی ہے، پیٹ کی طرف ہاتھ کو پھیر رہی ہے. صحابی رسول نے پوچھا، خاتون تو کیا کر رہی ہے؟ ان لاشوں پر اپنے ہاتھوں کو کیوں پھیر رہی ہے؟ عورت تڑپ کر کہتی ہے، اے صحابی رسول، اے جانا سے جانے سارانے مصطفیٰ سن لو، میں نے جنگ میں آنے کے وقت میں اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی کہ بیٹا اگر تو جنگ سے پیارے مصطفیٰ کی عظمت پر اپنی جان کو گنوا کر نہیں آیا اور پیٹھ پھیر کر بھاگ گیا تو قیامت کے دن تیری ماں کبھی تجھے معاف نہیں کرے گی. میں نے اپنے بھائی سے کہا تھا اگر تو جنگ سے بھاگ کر گھر واپس آ گیا تو تیری بہن قیامت کے دن کبھی معاف نہیں کرے گی. میں اپنے ہاتھ کو پھیر کر یہ دیکھ رہی ہوں کہ تیر پیٹھ پہ لگا ہے یا پیٹ پہ لگا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ سارے تیر کا زخم سینے پہ لیے ہوئے ہیں، پیٹھ پر کوئی تیر نہیں لگا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹا پیٹھ پھیر کر بھاگنے والا نہیں ہے، ناموس مصطفیٰ پر جان دینے والا. بہت اچھے، واہ واہ واہ. معلوم کیا ہوا؟ وہ عشق وہ جذبہ کار فرما تھا. ویسا عشق اور جذبہ کار فرما ہو ہمارے اندر بھی. کل اگر کوئی اسلام کی آبرو پر انگشت نمائی کرے، اگر کل کوئی
قرآن پر انگلی اٹھانے کی ناپاک کوشش کرے تو وہی عشق و محبت سے سرشار علماء کرام کی جماعت ہو، عوام اہل سنت ہو، اور اسی جذبے اور حوصلے کے ساتھ دنیا والوں کو بتا دے کہ اے وسیم رضوی، تو تنے تنہا کیا، اگر تیری پوری باطل قوت بھی سامنے آ جائے تو ہم کبھی پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، بلکہ ہمارے گھر کا ایک بچہ نہیں، ہر بچہ حافظ قرآن اور عالم دین بنے۔ سبحان اللہ، ایسا جذبہ اور ایسا حوصلہ ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ بہت اچھا، اگر ایسے حوصلے اور ایسے جذبے کے ساتھ ہم کام کریں گے تو انشاءاللہ الرحمن علاقے میں چند عالم نہیں، ہر گاؤں میں 10-20 عالم نظر آئیں گے۔ انشاءاللہ تو زیادہ سے زیادہ آپ عالم دین بنانے کی کوشش کیجئے، حافظ قرآن بنانے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی محبت اور ان کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔